السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار تمام مسائل کا حل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ استغفار سے جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح استغفار سے دنیا کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ لوگ دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور رزق کمانے کے لیے کیا کیا محنت نہیں کرتے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو رات کو 1-2 بجے تک جو ہے اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں رزق کمانے کے لیے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے پورا دن پوری رات جو ہے لگا لیتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اس حلال رزق کو کمانے کے لیے جو کہ عبادت ہے، اس کمائی کو بھی جو ہے وہ گناہوں میں تبدیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، واپس آتے ہیں خوش ہو کر کے ہم نے تو آج اتنا کما لیا، حالانکہ وہ رزق حلال کو بھی اس نے دھوکہ دے کر، اس نے جھوٹ بول کر وہ حاصل کیا ہے۔ تو وہ کہاں اس رزق سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، الٹا آپ کی پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی۔ تو پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی محنتیں کریں گے، لیکن پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا اور دشواریوں سے نکلنے کا اور رزق کی حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے اور آسان سا نسخہ ہے، وہ ہے استغفار۔ آپ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے، تمام دشواریوں سے اور رزق کے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے نکالیں گے۔ استغفار کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ استغفار سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار مسلسل کرتا ہے، اپنے اوپر استغفار کو لازم کرتا ہے، یعنی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر طرح کی دشواریوں سے، تنگ راستوں سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا وہاں سے انتظام کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو راستے بنتے وہ بھی کھل جائیں گے، پریشانیاں جو آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور رزق بھی اللہ وافر مقدار میں آپ کو عطا کریں گے استغفار کو لازم کرنے سے۔ تو استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ استغفار تمام مسائل کا حل ہے۔ استغفار سے آپ کی تمام مسائل، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے حل ہوں گے؟ استغفار کا جو ہے ہماری پریشانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ استغفار سے جو ہے ہمارے رزق کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی نعمتیں جو رک جاتی ہے نا ہم پہ، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور اسی طرح زنا کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، جو بھی غلط کام ہے، جو گناہ کا کام ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اپنی نعمتوں کا سلسلہ ہمارے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم پہ جو ہے اپنی نعمتیں برسانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہوتی ہے، صرف اسی لیے کہ بیچ میں یہ گناہ حائل ہے۔ جب تک ہم گناہ کو نہیں ہٹائیں گے، اس گناہ کو مٹائیں گے نہیں، تب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پہ نہیں برسیں گی۔ تو گناہ کو ہم کیسے ہٹائیں، گناہ کو کیسے ہم وہاں سے دور کریں؟ تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ استغفار یہ صابن کا کام کرتا ہے۔ صابن کے ذریعے جیسے میل کچیل دور ہوتا ہے، استغفار کے ذریعے گناہ دور ہو جاتا ہے، تب جا کے اللہ کی نعمتیں پھر آپ پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہر طرف سے رزق کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، اسی طرح بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کریں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، مال دولت اللہ کی نعمتیں، اولاد اللہ کی نعمتیں، بارش اللہ کی نعمتیں، تو یہ ساری چیزیں جو رکی ہوئی تھی وہ آپ کی گناہوں کی وجہ سے۔
ہم اور آپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا سلسلہ روک دیا تھا۔ جب ہم استغفار کریں گے، اللہ سے بخشش طلب کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کو دوبارہ ہم پہ برسانا شروع کر دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی بارش نہ ہونے کی شکایت لے کر آیا کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے رزق کی تنگی کا شکایت کی کہ رزق کا مسئلہ ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ زمین کی پیداوار میں کمی بہت ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو شکایت لے کر آئے، ہر ایک کی شکایت الگ ہے، ہر ایک کے مسائل الگ ہے، لیکن حضرت حسن بصری نے سب سے یہی کہا کہ استغفار کرو۔ اب آپ دیکھیے، بارش اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان کے اوپر روک دی تھی ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ آپ استغفار کرو تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، گناہ بیچ سے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی نعمتیں آپ کے اوپر برسانا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بارش بھی برسائیں گے آپ کے اوپر، مال و دولت بھی عطا کریں گے، اولاد بھی عطا کریں گے، اور جنت اور باغات بھی آپ کو عطا کریں گے، نہریں بھی جاری کر دیں گے، زمین کی پیداوار بھی اچھی ہوگی۔ تو ان چاروں کی شکایتیں جو تھی ان کا حل جو قرآن نے بتایا تھا کہ آسان سا حل ہے، وہ ہے استغفار کرنا۔ تو معلوم ہوا استغفار سے جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح استغفار سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، زمین کے پیداوار کا مسئلہ بھی حل ہوگا، مال و دولت کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اولاد کی پریشانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اگر اولاد ہے نافرمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے فرمان بردار بنا دیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ تمام مسائل کا حل استغفار میں ہے، کثرت سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کا آپ کے اوپر بارش کر دیں گے، نعمتوں کی بارش آپ کے اوپر ہو جائے گی، اور جو بیماریاں، جو پریشانیاں، جو تنگیاں ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔